قرآن مقدس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور ایک ملکہ ہے ملکہ بلقیس، اس کا ایک واقعہ ہے۔ مختصراً یہ کہ پیغمبر سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک ہدہد رہتا، وہ ایک دن اچانک غائب ہو گیا۔ ذرا اس کا ایکو کم کر دو، ایکو کم کر دو بیٹا، ایکو کم کرنا ہے، بڑھانا نہیں۔ تو ہدہد جب آیا تو پیغمبر سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہاں تھا تو؟ تو ہدہد نے جو جواب دیا، میں قرآن پڑھوں، ہمارے قرائے اعظم حفاظ کرام بیٹھے، انی وجدت امرأة تملکهم وأوتیت من کل شیء۔ اے پیغمبر سلیمان، میں نے ایک عورت کو پایا ہے جو بہت بڑی سلطنت چلا رہی ہے۔ یہ ہدہد نے کہا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے ایک لیٹر لکھا۔ کتنے؟ اس وقت اس کے پاس فوج تھی، ملکہ بلقیس کے پاس 48 لاکھ فوج تھی، اور سلیمان علیہ السلام کے پاس اس وقت 12 لاکھ فوج سلیمان علیہ السلام کے پاس، 48 لاکھ فوج ملکہ بلقیس۔ یہ ملکہ بلقیس ایک پری کی لڑکی ہے، پری زادی ہے۔ آج یہ بھی بحث ہوتی ہے کبھی کبھی کہ پریوں کا وجود ہے کہ نہیں۔ یہ ملکہ بلقیس جو ہے، بیٹے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، یا تو گھر بھاگ جاؤ، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، بالکل خاموشی سے بیٹھ جاؤ۔ تو ملکہ بلقیس یہ ایک پری زادی ہے، پری کی لڑکی ہے، اس کے پاس 48 لاکھ فوج۔ تو ہدہد نے بتایا میں نے ایک عورت کو دیکھا بہت بڑی سلطنت چلا رہی۔ تو پیغمبر سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا۔ خط کا میٹر کیا تھا، خط میں لکھا کیا تھا، وہ بھی قرآن میں خط موجود ہے۔ خط میں جو سلیمان علیہ السلام نے لکھا وہ میں قرآن میں سے پڑھ رہا ہوں۔ انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے، بے شک اللہ کے نام سے شروع جو نہایت ہی مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ ایک چیز یہ اور بتا دوں میں، یہ آیت کریمہ کسی کو جنات پکڑے ہو، ایک وظیفہ دے جا رہا ہوں آپ، کتنا بڑا کوئی جنات ہو، کتنا بڑا کوئی شیطان کسی کو تکلیف پہنچاتا ہو، اللہ کی قسم، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایسے ہی ہر ایک کاغذ، ہر ایک قلم سے، ہری روشنائی سے کسی کاغذ پر لکھ کر اس کے سینے پہ رکھ دو، فوراً نہ بھاگ جائے تو جو کہو ہار جاؤ، اور یا تو اس کو نوچ دے گا یا اپنے آپ کو ادھر ادھر خود بھگانے کی کوشش کرے گا، اس کو ہٹانے کی کوشش، بس اتنا سا، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ سلیمان علیہ السلام نے لکھا، پھر آگے لکھا، اللہ تعالو علی واتونی مسلمین۔ تم مجھ پر برتری ظاہر نہ کرو، فرما برداری کے ساتھ میری بارگاہ میں چلی آؤ۔ خط لکھ کر ہدہد کو دے دیا، جاؤ دیا، ہدہد گیا، خط دیا، وہ لمبی تفصیل ہے، مختصر تو پڑھا گیا، خط میں کہا لکھا ہے۔ تو ملکہ بلقیس نے کہا سلیمان نامی بادشاہ نے مجھے بلاوا بھیجا ہے، اے فوجیوں تم مشورہ دو کیا کروں۔ فوجیوں کو بڑا غرور، بڑا گھمنڈ، قرآن نقشہ کھینچ رہا جو انہوں نے کہا تھا، وَنَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ۔ ہم بہت طاقتور ہیں، سلیمان اور ان کی فوج کو ہم بہا لے جائیں گے۔ یہ مشورہ دیا، یہ ملکہ ہم تو بہت طاقتور ہیں، ان کی فوج ہماری فوج کے سامنے کچھ نہیں۔ تو ملکہ نے کہا نہیں، جب ملکی سطح پر جنگیں ہوتی ہیں وَجَعَلُوا عِزَّةَ أَهْلِهَا ذِلَّةً، تو جو آبادی والے لوگ ہیں، عزت والے لوگ ذلیل ہو جاتے ہیں، لہذا ہم جنگ نہیں کریں گے، ملاقات کرنے جائیں گے۔ تو ملاقات کے لیے چلی ملک سبا سے، سلیمان علیہ السلام ملک شام میں ہیں، فلسطین،
دونوں کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ 900 میل کا. کتنا فاصلہ؟ 900 میل. تو جب چلی تو سونے کی ایک اینٹ بھی تحفے میں لے کے چلی کہ لاؤں گی، لے کے سلیمان علیہ السلام کو دوں گی. اچھا، اس سے پہلے پیغمبر سلیمان نے جناتوں سے پوچھا، ارے جناتوں بتاؤ ذرا ملکہ بلقیس ہے کیسی؟ تو جناتوں نے کہا ارے وہ تو بڑی کالی کلوٹی ہے. جھوٹ بولے. کیوں کالی کہا؟ کہ سلیمان علیہ السلام کی غلامی تو ہم کر ہی رہے ہیں، کہیں ہم نے اس کے حسن کی تعریف کر دی اور انہوں نے اس سے نکاح کر لیا تو ہم اور غلامی کی زنجیر میں جکڑ جائیں گے. ہمارے بارے میں بہت جانتی ہیں پریاں، وہ بتا دیں گی سب تو غلامی کریں گے. تو کہا بڑی کالی کلوٹی ہے. ایک بات. دوسرا بتایا اس کی پنڈلیوں میں بڑے بڑے بال ہیں. تو پیغمبر سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا؟ دربار لگایا. کہاں؟ ایسی جگہ کہ سامنے حکم ہوا بہت بڑا حوض کھودا جائے، حوض کے نیچے پانی ہو، اوپر ایسا شیشہ لگا دو کہ کوئی سمجھ نہ سکے پانی کے اوپر شیشہ لگا ہے. تو جب ملکہ بلقیس آئے گی تو لامحالہ اسی پانی میں گھس کے سمجھے گی مجھے جانا پڑے گا. تو وہ اپنا کپڑا اوپر اٹھائے گی تو میں دیکھ لوں گا پڈلیوں میں بال ہے کہ نہیں. میں یہ جو عرض کر رہا ہوں یہ کوئی کہانی کی کتاب نہیں، قرآن کی بات کر رہا ہوں. تو سلیمان علیہ السلام نے بنوایا. اب وہ جب چلی ایک سونے کی اینٹ لے کر تو پیغمبر سلیمان نے فرمایا 3 میل سونے کی اینٹ سے سڑک بنا دی جائے. 3 میل سونے کی اینٹ سے سڑک بنا دی جائے. جناتوں نے فوراً بنا دیا. فرمایا ایک اینٹ کی جگہ خالی رکھنا. تو بیچ میں ایک اینٹ کی جگہ خالی کر دیا. اب ملکہ جب آئی تو دیکھا ایک اینٹ سونے کی میں نذرانہ لے کے چلی، یہاں تو اتنے سونے کی روڑی بنا دیا. تو سوچا اب یہ اینٹ چھپاؤں کہاں؟ ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، دھیرے سے اسی میں لگا دیا اسے. اب سلیمان علیہ السلام کے پاس جب آئی تو سوچا اب ان کے پاس جانے کے لیے تو ہمیں پانی میں گھسنا ہی پڑے گا. خیر، اب یہاں جو درباری بیٹھے کون کون لوگ ہیں؟ انسان، جنات، شیطان. یہ آپ کے دربار میں لوگ بیٹھے، جنات، انسان، شیطان، یہ دربار میں بیٹھے. ملکہ جب چلی ملک سبا سے تو پیغمبر سلیمان نے اپنے درباریوں سے کہا جو کہا میں قرآن کہہ رہا، یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین. اے درباریوں، تم میں کون ہے جو ملکہ کے آنے سے پہلے پہلے اس کا تخت میری بارگاہ میں لا کر پیش کرے؟ تمہیں ہے کوئی؟ ملکہ کا تخت بڑا بھاری تخت. قرآن کہتا آگے قال عفریت من الجن، تو ایک سرکش جن نے کہا انا آتیک بہ قبل تقوم من مقامک. اے پیغمبر سلیمان، آپ کی مجلس برخاست نہیں ہوگی، میں وہ تخت لے کر آؤں گا. ایک بات اور کہی وقال انی لقوی امین، میں بہت طاقتور ہوں اور میں امانت دار ہوں. یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ بہت طاقتور ہوں. جنات نے کہا تو اس لیے کہا یہ تخت اتنا بڑا نہیں تھا. ایک روایت کے مطابق 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا، 20 گز موٹا یہ تخت جس پر وہ آرام کرتے. 80 گز لمبائی، چوڑائی 40، 20 گز موٹائی. تو کہا لقویون، طاقتور ہوں، مطلب یہ کہ اس تخت کو لانے کی چھمتا ہے مجھ میں. اور کہا امین، امانت دار ہوں. یہ کیوں کہا؟ تو لکڑی کا نہیں تھا، ہیرے جواہرات اس میں جڑے ہوئے، ٹوٹل ہیرے جواہرات. تو کہا حضور میں چوری نہیں کروں گا، امانت کے ساتھ لے آؤں گا. تو اس نے اپنی پوری طاقت کیا بتائی؟ مجلس برخاست ہونے سے. مجلس کب لگتی؟ سورج جب تھوڑا اوپر آتا تو آپ کا دربار سج جاتا، اور دوپہر سورج ڈھلنے سے پہلے یعنی ظہر سے پہلے پہلے آپ کا دربار برخاست ہو جاتا. سورج اوپر آتا، دربار سج جاتا، ظہر کے ٹائم قریب قریب دربار ختم. جنات نے طاقت بتا دیا، میں
آپ کی مجلس برخاست نہیں ہوگی وہ تخت میں لے آؤں گا. 900 میل کی دوری، اتنا بھاری تخت. تو پیغمبر سلیمان نے فرمایا نہیں، مجھ سے اس سے اور پہلے چاہیے. انسان ہے، جنات ہے، شیطان، اور پہلے چاہیے. اب قرآن آگے کیا کہا؟ قال الذي عنده علم من الكتاب، اس شخص نے کہا جس کو اللہ نے کتاب سے کچھ علم عطا فرمایا. یہ کون بولے؟ یہ انسان بولے، اور یہ عام انسان نہیں ہے، ولی بولے ہیں، نبی نہیں، ولی بولے. اور کون ولی؟ ہمارے رسول کی امت کے ولی نہیں، پیغمبر سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی بولے. اور یہ ہر مسلمان جانتا ہے نبیوں میں سب سے افضل ہمارے نبی، اور نبیوں کی امت میں سارے افضل جب ہمارے نبی ہیں تو ہمارے نبی کی امت سب سے افضل. تو سارے نبیوں کے اولیاء سے ہمارے رسول کی امت کے اولیاء سب سے افضل. ہمارے نبی کے امت کے ولی نہیں، سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی بولے. کیا بولے؟ میں قرآن پڑھتا ہوں. انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. اے پیغمبر سلیمان، میں وہ تخت پلک جھپکنے سے پہلے لاؤں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد، ماشاءاللہ. پلک جھپکنے سے پہلے 900 میل کی دوری اور اتنا بھاری تخت. اور قرآن ہے، حدیث ہوتی تو کوئی کہہ دیتا یہ حدیث ضعیف. قرآن پلک جھپکنے سے پہلے. اچھا کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا یار پہلے زمانے میں پلک ایک دن میں اوپر کرتے دوسرے دن نیچے کرتے، اتنا بھی نہیں. میں پلک جھپکنے سے پہلے. اچھا ولی نے کہا پلک جھپکنے سے پہلے، جنات نے کہا مجلس برخاست ہونے سے پہلے. جنات پہلے بولا، ولی بعد بولے. اچھا آپ بتاؤ، اگر اللہ اپنے ولی کو پہلے بلا دیتا تو جنات بولتا؟ یہ کہتا رے باپ اتنا جلدی تو میں نہیں لا پاؤں گا، کیا فائدہ بولنے سے. اگر اللہ اپنے ولی کو پہلے بلا دیتا تو جنات نہیں بولتا. تو کوئی سوچ سکتا تھا کہ ہو سکتا ہے جنت اور پہلے لیا تھا؟ سوچ سکتا تھا کہ اللہ کے ولی پلک جھپکنے سے پہلے کہہ رہے ہو سکتا ہے جنات اور پہلے لیا تھا. لیکن اللہ کی شان دیکھو، اللہ نے پہلے جنات سے بلوایا، بعد میں اپنے ولی سے بلوایا، اور دنیا کو یہ پیغام دے دیا، اے دنیا والو، جہاں جناتوں کی طاقت ختم ہو جاتی ہے وہاں سے میرے ولی کی طاقت کی شروعات ہوتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. جشن غوث الورا کانفرنس، علامہ مولانا مذکر خان صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. زندہ باد، زندہ باد. یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، تاکہ آپ جان سکو کہ اللہ نے ولیوں کی شان قرآن کے ذریعے کس طرح بتایا. اچھا سبحان اللہ. آپ دیکھو بڑی توجہ سے سنو. اللہ تبارک و تعالی کا قرآن ہے، اور جب انہوں نے کہا میں پلک جھپکنے سے پہلے لاؤں گا تو قرآن آگے پڑھ لو. قرآن کہتا ہے فلما رآہ مستقرا عنده، پھر جب انہوں نے دیکھا وہ تخت سامنے موجود، قال هذا من فضل ربی، فوراً کہا یہ تو میرے رب کا فضل ہے. کیوں کہا؟ یہ کہیں غرور نہ آ جائے، گھمنڈ نہ آ جائے کہ پیغمبر سلیمان کی امت کی ولی میں یہ طاقت، تو سلیمان علیہ السلام میں کتنی طاقت ہوگی، اس میں کہیں غرور نہ آ جائے. هذا من فضل ربی، فوراً کہا یہ تو میرے رب کا فضل. اچھا اب یہاں بڑی توجہ سے سننا. قاری شاہ محمد صاحب کی بات ہم سے اگر کہہ دے کہ مولانا ہمارے گھر سے ذرا یہ سامان لا دو، تو پہلے یہ پوچھوں گا بھیا حضرت وہ سامان کتنا وزنی ہے، کہیں 2 کنٹل 1.5 کنٹل کا نہ ہو ہم ہی دب جائیں، لا پائیں کہ نہ لا پائیں. پھر پوچھوں گا حضرت آپ کا گھر کہاں، پوچھوں گا بھائی ضرور. پھر پوچھوں گا وہ سامان کتنا بھاری ہے، پھر پوچھوں گا وہ سامان ٹاڑ میں ہے، دہری کے اوپر ہے، کہاں رکھا ہوا ہے، کس کمرے میں، پورا ایڈریس. پیغمبر سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تو اللہ کے ولی نے ایڈریس کہیں نہیں پوچھا، قرآن پورا پڑھ ڈالو، ساری تفسیریں پڑھ ڈالو.
اللہ کے ولی نے ایڈریس نہیں پوچھا، پتہ نہیں پوچھا، سامان کی کیفیت نہیں پوچھی کہ وہ تخت کتنا بھاری کتنا وہ ہے. گویا اشارہ قرآن بتا رہا ہے کہ 900 میل کی دوری پر پیغمبر سلیمان کی امت کا ولی دیکھ رہا. یہ قرآن کا اشارہ بتا رہا ہے کہ 900 میل کی دوری پر سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی دیکھ ہی نہیں رہا ہے، بلکہ یہاں بیٹھے بیٹھے مدد بھی کر رہا ہے. قرآن اشارہ کر رہا ہے، اے دنیا والو، سلیمان علیہ السلام کا امت کا ولی اگر 900 میل کی دوری پر بیٹھ کر مدد کر دے تو یہ کوئی شرک نہیں. تو اگر رسول اللہ کی امت کا ولی اور امت کا ولی نہیں بلکہ ولیوں کا تاجدار اگر بغداد میں رہ کر ہم غلاموں کی مدد کر دیں تو کون سی شرک و بدعت کی بات ہے؟ یہ تو قرآن. زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ کیا بات ہے. سبحان اللہ. غوث اعظم کی شان، اللہ اللہ، غوث اعظم کی تو وہ شان ہے اللہ کی عزت کی قسم کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک تھے شیخ اکبر، بہت بڑی ہستی دنیا کی. شیخ اکبر، شیخ اکبر، ان کی کوئی اولاد نہیں. بارگاہ غوثیت میں آ گیا ہے، شاہ جیلاں میرے میرا اولاد نہیں گود سنیے، دعا فرما. غوث اعظم نے دیکھا، لوح محفوظ ارشاد فرمایا تیری قسمت میں کوئی اولاد نہیں. تو تھوڑا قریب آ گئے، تھوڑا دور تھے. آج ہم لوگوں کو بھی یہ ادب ہونا چاہیے. آج ہم لوگ کوئی بزرگ آتا ہے تو منہ میں گھس جاتے ہیں. ادب یہ ہے کہ کم سے کم 2-3 قدم بزرگوں کے دور فاصلے پر بیٹھو، ان کے پاس کھڑے ہو تو 2-3 قدم دور. مزارات پہ فاتحہ پڑھنے جاتے ہو، بالکل مزار میں نہ گھس جاؤ کہ بہت فیض ملے گا. بھائی ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ زندہ ہے، تو جو زندہ ہوگا اس کے منہ میں گھس جائیں گے آپ تو ادب ہے یہ. تو جب زندہ ہیں تو تھوڑا ہٹ کے کھڑے. وہ بزرگ دور بیٹھے تھے، شیخ اکبر قریب آ گئے، قدم ناز کو پکڑا. اے شاہ بغداد، اگر ہماری قسمت میں اولاد ہوتی تو میں آپ کی بارگاہ میں کیوں حاضری دیتا. تو واقعی قسمت بھی. ایک نے کہا، ایک ولی نے کہا، اے بغداد، اے شاہ بغداد، کیا اللہ نے اپنے ولیوں کو یہ طاقت دیا کہ آنکھیں بند کر کے لوح محفوظ دیکھ لے؟ تو غوث اعظم فرماتے سنو، میری نگاہ میں وہ ولی کچا ہے جو صرف لوح محفوظ پر تقدیر دیکھ لے. میری نگاہ میں پکا وہ ہے جو لوح محفوظ میں دیکھے، جو چاہے لکھ دے، جو چاہے مٹا دے. واہ 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 واہ. زندہ باد. جو چاہے لکھ دے، جو چاہے مٹا دے. کیا بات ہے. اللہ کے ایسے مکرم بندے. تو کہتے ہیں غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں شیخ اکبر میرے پیچھے آ جاؤ، اپنی پیٹھ میری پیٹھ سے لگا دو. اپنی پیٹھ میری پیٹھ سے لگاؤ کس کے. پیٹھ لگانے لگے. شہنشاہ بغداد ارشاد فرماتے ہیں اے شیخ اکبر، ہمارا ایک بچہ جو میرے صلب میں تھا، میرا ایک لخت جگر جو میری صلب میں تھا، جہاں میں نے وہ تیری پشت میں منتقل کر دیا. ہمارا آخری بچہ جو تھا میں نے تجھے دے دیا. ٹھیک 9 مہینہ سال بھر کے اندر بچہ ہوا. وہ بچے کا نام کیا ہے؟ شیخ محی الدین ابن عربی. یہ علماء جانتے ہیں، بہت بڑی ہستی دنیا کی گزری. شیخ محی الدین ابن عربی بہت بڑی ہستی، بڑے بڑے اولیاء ان سے فائدہ اٹھا. اب ذرا ان کو دیکھو، یہ قرآن کے مفسر بھی تھے، قرآن کی تفسیر لکھتے تھے. تو تفسیر قرآن لکھتے لکھتے شیخ محی الدین عربی جب سورہ یوسف میں آ گئے، بڑی توجہ سے سنو. سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام حضرت زلیخا کا واقعہ زیادہ بیان. تو جب قرآن مقدس لکھتے لکھتے تفسیر لکھتے لکھتے پہنچے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. کیونکہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے 11 بھائی تھے،
یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھی اور بڑے حسین تھے یوسف علیہ السلام، تو باپ بڑی محبت کرتے، تو بھائیوں کو حسد ہوا، وہ لوگ گئے کنویں میں پھینک دیا اور بتایا یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ ایک قافلہ آیا، یوسف کو نکالا، مصر کے بازار میں بیچتے بیچتے اتنے حسین تھے کہ بڑے بڑے امیر لوگ بولی لگانے لگے، مولی لگاتے لگاتے مصر کے بادشاہ نے ان کو خرید لیا اور اپنے محل میں لے گئے، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ زلیخا ان کی بیوی، حسن میں لاجواب یوسف علیہ السلام، سورہ یوسف پڑھو تو آپ کو پورے احوال کا پتہ ہوگا۔ حسن میں لاجواب حضرت زلیخا علیہ السلام، حضرت زلیخا کا دل آ گیا۔ اللہ کا قرآن کہتا وقالت حیت لک، زلیخا ان کا ہاتھ پکڑ کر ایک محل میں لائیں، اس محل میں کنڈی لگا دیا، تالا لگا دی، پھر دوسرے محل میں لائیں، کنڈی لگایا، تالا لگا دی، تیسرے محل میں کنڈی لگایا، تالا، چوتھے محل میں کنڈی لگایا، تالا، پانچویں، چھٹویں، ساتویں محل میں، ساتویں محل میں لے کے آ گئے۔ اب بیٹھائیں، اب اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، زلیخا ان کا ارادہ کر چکی تھی، زلیخا ان کی چاہت کر چکی تھی۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے زلیخا ان کا ارادہ کر چکی تھی، یوسف علیہ السلام بھی ارادہ کر لیتے اگر اللہ کی برہان نہ دیکھے ہوتے، اللہ کی دلیل نہ دیکھے ہوتے، اللہ کی نشانی نہ دیکھے ہوتے تو یوسف بھی ارادہ کر لیتے۔ یہ قرآن۔ تو اب حضرت محی الدین ابن عربی تفسیر لکھتے، تو اللہ کی دلیل نہ دیکھے ہوتے تو یوسف بھی ارادہ کر لیتے۔ اللہ کی دلیل کیا دیکھا تھا؟ کیا دیکھا تھا اللہ کی دلیل؟ تو ایک مفسر نے لکھا جب زلیخا ان کو بیڈ پر بٹھائیں اور قریب آنے لگی تو حضرت یعقوب علیہ السلام جو ان کے والد ہیں آ گئے، اشارہ کیا لخت جگر بیٹے یوسف، نبوت کی چادر کو داغدار نہ ہونے دینا۔ اللہ کی دلیل دیکھ لیا۔ ایک روایت، ایک مفسر نے یہ لکھا، دوسرے نے لکھا حضرت جبریل آ گئے، حضرت جبریل اشارہ کر رہے ہیں اے پیغمبر یوسف، چادر نبوت کو داغدار نہ ہونے دینا۔ یہ دوسرے مفسر نے لکھا۔ تیسرے مفسر نے لکھا کہ جس کنویں میں یوسف علیہ السلام ڈالے گئے تھے، اللہ نے وہ کنواں یوسف علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا۔ اے یوسف، میں نے تمہیں وہاں سے نکال کر محل میں پہنچا دیا، نبوت کی چادر کو داغدار نہ ہونے دینا۔ یہ مفسرین نے تفسیر کی۔ تو محی الدین ابن عربی قلم لیے بیٹھے، یار مفسر نے یہ لکھا اللہ کی دلیل نہ دیکھے ہوتے تو یوسف بھی ارادہ کرتے۔ اللہ کی دلیل کیا دیکھا؟ حضرت یعقوب کے دیکھا، حضرت جبریل کو دیکھا، کنویں کو دیکھا۔ یہ مفسرین نے لکھا ہے۔ تو محی الدین ابن عربی کہتے ہیں میں کیا لکھوں، میں کیا تفسیر کروں؟ اچھا یہ آپ جان چکے ہیں کہ یہ شیخ عربی غوث اعظم کی پیٹھ میں پیٹھ رگڑے تھے تو اپنی ذریت کو منتقل کر دیا تھا ان کی پیٹھ میں۔ تو محی الدین ابن عربی روحانی بیٹے ہوئے کہ نہیں ہوئے غوث اعظم کے؟ بھائی روحانی بیٹے ہی تو ہوئے۔ تو اب یہ محی الدین ابن عربی کہتے ہیں میں کیا لکھوں؟ پھر محی الدین ابن عربی کہنے لگے کسی نے یہ لکھا، کسی نے یہ لکھا، کسی نے یہ لکھا، ارے کیوں نہ میں چل کے یوسف علیہ السلام ہی سے پوچھ لوں کہاں ہے یوسف؟ چوتھے آسمان پر ہی تو ہے۔ محی الدین غوث اعظم کا لخت جگر ایک جمپ لگاتا ہے، چوتھے آسمان پر پہنچ گئے یوسف علیہ السلام کے پاس۔ جب بیٹے کی یہ شان ہے تو باپ کی شان کیا ہو؟ غوث اعظم کے روحانی بیٹے کی یہ شان ہے، یہ غوث اعظم ہے۔ بہت بڑی دنیا کی ایک عظیم ہستی گزری، شیخ ابن حجر اسقلانی، یہ ہمارے علماء جانتے ہیں، ساری دنیا کے لوگ پڑھتے ہیں ان کو، شیخ ابن حجر اسقلانی۔
ان کی کتاب ہے مناقب شیخ عبد القادر جیلانی. کہتے ایک ابدال سسپینڈ ہو گئے, عہدے سے انہیں معزول کر دیا گیا, سسپینڈ کر دیا گیا. تو وہ 360 اولیاء کے پاس گئے, 360 اولیاء کے پاس گئے, کام نہیں بن رہا, رو رہے ہیں کام نہیں بن رہا ہے. 360 اولیاء کے پاس چلے گئے, کام نہیں بنا. کوئی چوک ہو گئی تو ان کو ابدالیت کے عہدے سے سسپینڈ کر دیا. تو کسی نے کہہ دیا اذهب الى بغداد. ارے بغداد کیوں نہیں چلے جاتے؟ یاد آیا, ہاں یار چلو بغداد. بغداد شریف آ گئے. غوث اعظم کے محل جب قریب آ گیا, چل رہے ہیں, لڑکھڑانے لگے. شاہ جیلا کی بارگاہ میں جا رہا ہوں, قدم لڑکھڑا رہے ہیں, زبان لڑکھڑانے لگی. بارگاہ غوثیت مآب میں کیسے حاضری دوں گا؟ اتنا لڑکھڑائے کہ منہ کے بل گر گئے, سارا چہرہ مٹی سے سن گیا, چہرے مٹی لگ گئی. پھر کھڑے ہوتے ہیں ڈگمگا رہے, ہاتھ اٹھا دیا, یا رب العالمین, یا رحم الراحمین, مولا مجھ میں وہ طاقت دے دے, قوت دے دے, میں شاہ جیلان سے بات کر سکوں. مولا وہ ہمت دے دے, میں شیخ عبد القادر جیلانی سے بات کروں, تیرے مقدس مکرم محبوب بندے سے بات کر لوں. مولا ہمت دے دے. آنکھوں سے آنسو جاری ہے, دعا کر رہے ہیں, کیونکہ چہرے پر مٹی غوث اعظم کے در کی لگ چکی تھی. آواز آئی, لطخت لطخت جبہتک بتراب باب محبوبی. لوٹ جا لوٹ جا, تیرے چہرے پر میرے یار کے در کی مٹی لگ گئی ہے. لوٹ جا, تیرے چہرے پر میرے یار کی در کی مٹی لگ چکی ہے. محو عن خطیئتک وآتیتک مقاما اعلی من مقام السابق. لوٹ جا, میرے یار کے در کی مٹی تیرے چہرے پر لگ گئی ہے, تیرے گناہ کو میں نے معاف فرما دیا ہے اور تجھے بلند مقام عطا کر دیا. اور بلند مقام ہی نہیں, پچھلے گناہ کو معاف کر کے اس سے اعلیٰ مقام میں نے تجھے عطا فرما دیا. یہ غوث اعظم کا در ہے. وہ شاہ بغداد, اللہ اللہ, جب تاجر کا ایک قافلہ چلنے لگا تجارت کے لیے, سارے بغداد کے اولیاء, لوگ پہلے یہی ہے, سب کا طریقہ یہی. یہ تو آج مولوی نکلیں جو شرک و بدعت کا فتویٰ لگا, ورنہ ہر دور میں مسلمانوں کا طریقہ تھا. کوئی اچھا کام کرتے تو بزرگوں سے دعا لیتے تھے, کئی باہر نکلتے تھے بزرگوں کی دعا لے کر جاتے تھے. تو قافلہ تجارت کے لیے جا رہا تھا, اولیاء کرام سے ملا, دعا فرما دو, ہم لوگ جا رہے تجارت کے لیے. ولی نے کہا نہ جانا, سارے قافلے والے قتل کر دیے جاؤ گے اور تمہارا مال لوٹ لیا جائے گا. یہ سنا تو ڈر گئے. کوئی یہ بات کہہ دے تو آپ اب 100 لوگوں سے پوچھیں, یہ بڑی ہلچل ہو گئی. دوسرے ولی کے پاس وہی بات, تیسرے کے پاس وہی بات, سارے بغداد کے ولی وہی کہہ رہے ہیں. پھر غوث اعظم کے استاذ شیخ حماد ان کے پاس گئے. اے شاہ بغداد کے استاذ محترم, ہمارا قافلہ تجارت کے لیے جا رہا ہے, ہم جائیں کہ نہ جائیں, دعا فرما دو, جیسا حکم کرو. انہوں نے کہا مت جانا, قافلے والوں قتل کر دیے جاؤ گے, تمہارا مال لوٹ لیا جائے گا. ٹھیک ہے, نہیں. غوث اعظم کے استاد نے کہہ دیا نہیں جائیں گے. واپس آ رہے تھے, غوث اعظم مل گئے, بتایا کیا بات ہے. کہا ایسی سی بات ہے, بغداد کے سارے ولی منع کر رہے, تمہارے استاد شیخ حماد بھی منع کر رہے. کہہ رہے کوئی بات نہیں, جاؤ جاؤ جاؤ. غوث اعظم فرماتے جاؤ 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 جاؤ, کچھ نہیں ہوگا. قافلہ تیار ہو گیا, خوش و خرم تیار ہو کر گیا, تجارت کیا, تجارت کر کے لوگ واپس آ گئے. اب واپس آ گئے تو ظاہر سی بات ہے کوئی ایسا بابا آپ کو مل جائے جو الٹا ہو جائے تو آپ کتنے چڑھانے جاؤ گے. اے بابا تو خطرے میں الٹا ہوئی, کہاں ہوئے گا. وہ لوگ بھی ایسے, ارے حضرات تم تو کہہ رہے تھے ماجا لے جائیں گے, ہمارا لوٹ لیا جائے گا, مال کہاں لوٹ لیا گا. یہ کہتے کہتے شیخ حماد کے پاس, آپ تو غوث اعظم کے استاذ ہیں, آپ نے ایسی بات کہہ دی.
قافلہ لوٹ لیا جائے گا، ہم مار دیے جائیں گے. کہاں مر گئے؟ کہاں قافلہ لوٹ لیا گیا؟ کہاں مال و تجارت ہمارے لوٹ لیے گئے؟ غوث اعظم کے استاد نے فرمایا شیخ حماد سنو، جتنی باتیں میں پوچھوں صحیح بتانا. کاسی ایک سے پوچھا بتاؤ راستے میں کہیں پڑاؤ ڈالے کہاں؟ ہاں. سو گئے تھے؟ ہاں. کیا خواب دیکھا؟ خواب دیکھا ڈاکو نے حملہ کر دیا، ہمیں قتل کر دیا، ہمارا مال لوٹ لیا. تو ہٹ جا، تو بتا تو نے کیا خواب دیکھا؟ اس نے کہا میں نے بھی یہی خواب دیکھا. تو نے کیا خواب دیکھا؟ میں نے بھی. جتنے لوگ تھے سب نے یہی خواب بیان کیا. حضور غوث اعظم کے استاد شیخ حماد فرماتے اللہ کی عزت کی قسم یہی تمہارے ساتھ ہونے والا تھا، لیکن شہنشاہ بغداد غوث اعظم کی دعا کی برکت سے اللہ نے حقیقت کو خواب میں بدل دیا تھا. غوث اعظم غوث اعظم کا نام لیتے رہو، اللہ کی قسم تقدیر بدل جائے. بس غوث اعظم کرتے رہو. اور خود خدا کی قسم کبھی بھی یار یہ اولیاء ایسے معمولی لوگ نہیں تھے. حضرت جنید بغدادی حضور غوث اعظم سے 200 سال پہلے کے 200 سال پہلے کے ہیں جنید بغدادی. یہ کہتے ہیں ایک دن انہوں نے مراقبہ کیا، کشف کیا، تو ان کو پتا چلا 200 سال کے بعد ایک ولی آئیں گے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی. وہ بغداد کی جامع مسجد سے اعلان کریں گے قدمی ہادھی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم سارے اولیاء کی گردن پر ہے. تو یہ جب مراقبے سے واپس آئے تو رب العلا سے سوال کر لیا، یا رب العالمین یا رحم الراحمین، میرے بعد 200 سال کے بعد تیرا ایک مخلص بندہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی آئیں گے، مولا بغداد کی جامع مسجد سے اس طرح اعلان کریں، تو کیا یہ اس بولی میں غرور نہیں ہے؟ اس بولی میں گھمنڈ نہیں ہے؟ یہ تو بڑی بولی ہو گئی بھائی، گھمنڈ کی بولی. مولا اس میں تو غرور اور گھمنڈ پایا جاتا ہے، تو یہ بولی وہ کیوں بولیں گے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے اے جنید، اگر عبد القادر یہ بولی بولتے تو یہ گھمنڈ کی بولی ہوتی، غرور کی بولی ہوتی. لیکن اے جنید میری عزت کی قسم زبان عبد القادر کی ہوگی، بولی رب العالمین کی ہوگی. عبد القادر کی زبان سے اللہ بول رہا ہو. یہ شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کی شان اتنا اعلیٰ و عرفہ ہے. آج خوش نصیب ہو. بس ایک آخری واقعہ سن لو، بڑی توجہ سے سننا، لیکن ذرا شان غوث اعظم، صرف آخری واقعہ. بغداد نہیں پورے عراق کا مشہور ڈاکو، آخری واقعہ، پورے عراق کا مشہور ڈاکو جس کا نام تھا عبداللہ. بڑی توجہ سے سننا ورنہ بات بالکل نہیں سمجھ پاؤ گے، پھر ہٹ جائے گی. عبداللہ ڈاکوؤں کا سردار، جگہ جگہ ڈاکہ زنی کر کے آیا قافلہ. تو اور لوگوں نے کہا سردار کوئی مہم ہو تو آرڈر کرو. عبداللہ نے کہا جاؤ سب سو جاؤ، کوئی مہم ہوگی تو اطلاع دی جائے گی. سب چلے گئے. ادھر عبداللہ جیسے لیٹا ویسے خواب دیکھ رہا ہے، اے عبداللہ نہ جانے کتنی بچیوں کو تو نے یتیم کر دیا ہے، اے عبداللہ نہ جانے کتنے بچیوں کو بے سہارا کر دیا ہے، نہ جانے کتنی مائیں بیوہ ہو گئی ہے. جہنم کی آگ تیری طرف لپک رہی ہے، اے عبداللہ اٹھ جا اور اپنے رب العلا کی طرف بھاگ. اس کی آنکھ کھل گئی، آنکھ کھلی تو رونے لگا. پھر سوچا خواب ہوگا، پھر لیٹ گیا. جیسے ہی لیٹا پھر یہی خواب. عبداللہ نہ جانے کتنی عورتوں کو بیوہ کر دیا، بچیوں کو بے سہارا کر دیا، نہ جانے کتنے بچوں کو یتیم کر دیا ہے. جہنم کا شعلہ تیری طرف لپک رہا ہے، اٹھ جا بھاگ. پھر آنکھ کھل گئی. 3 مرتبہ ایسے ہوا. تو اب تیسری مرتبہ اٹھ گیا اپنے دوست کے ہاں رات کی تاریخ. دروازہ کھٹکھٹایا، ہاشم یا کچھ نام تھا، یاد نہیں ذہن میں. کون؟ دروازہ کھولا تو دیکھا سردار، آنکھوں میں آنسو. کہا سردار کس چیز نے آپ کو رلایا ہے؟
میں اپنی جان قربان کر دوں، رونے کی وجہ بتائیں۔ کہا سن، دنیا کی طاقت نے ہمیں نہیں رلایا، اے فلاں میرے دوست، میرے گناہوں کی کا بوجھ اب ہم برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، مجھے رب العلا کا پتہ بتاؤ، میں رب العلا کی بارگاہ میں حاضری چاہتا ہوں۔ اچھا، کہا یہ تو پتہ ہے اللہ کا راستہ بڑا ٹیڑھا ہے، رب تک پہنچنے کے لیے بڑی مشکلات ہیں، اتنا ہمیں معلوم ہے کہ رب تک پہنچنا ہے تو کسی پیر کا پہلے دامن تھام لو، بغیر پیر و مرشد کے وہاں تک نہیں پہنچو گے، شیطان تمہیں پھسلا دے گا، اتنا معلوم ہے۔ تو اے عبداللہ پہلے کامل پیر تلاش کر لو، اور جب تمہیں کامل پیر مل جائے گا تو تم اللہ تک پہنچ جاؤ گے۔ اب عبداللہ ذکی ذہن کی صفائی ہو، نکلا، میرے پیر کہاں ہو؟ دن کا اجالا ہو، رات کی تاریکی ہو، برسات ہو، ٹھنڈک ہو، چل رہا ہے میرا پیر میرا پیر میرا پیر۔ لوگ حیرت میں ہیں، اتنا مشہور ڈاک پاگل ہو گیا پاگل ہو گیا پاگل ہو گیا۔ اسی عالم میں رات میں ایک قافلہ گزر رہا تھا، اب یہ اسی جوش میں ہے، میرے پیر آ رہے، اب دیکھا سایہ نمودار ہو رہا ہے، قریب آ رہا۔ عبداللہ خوش ہو گیا، میرے پیر جلدی آ جاؤ جلدی آ جاؤ، مجھے مرید کر کے مجھے رب العلا کی بارگاہ تک پہنچا دو، مجھے رب العلا تک پہنچا دو، جلدی آ جاؤ۔ وہ سایہ جب قریب ہوا تو عبداللہ نے اٹھ کے دامن پکڑ لیا، میرے پیر آتے آتے بڑی دیر کر دی، جلدی سے مرید کر دو۔ تو اس نے کہا دامن چھوڑو، میں اندھیری رات کا مسافر ہوں، میں تمہاری منزل نہیں ہوں، تمہاری منزل کوئی اور ہے، میں اندھیری رات کا مسافر ہوں۔ کہا میرے پیر مجھے بہانے نہ بناؤ، مجھے جلدی مرید کر کے مجھے میرے رب کے پاس پہنچا دو۔ اور یہ کون تھا؟ یہ تو پورے عراق کا مشہور ڈاکوؤں کا سردار، اور یہ جس کا دامن پکڑا یہ بغداد کے ڈاکوؤں کا سردار، جس کا دامن پکڑا تھا یہ بغداد کے ڈاکوؤں کا سردار۔ اس کا قافلہ چل رہا ہے، اب یہ سوچا کہ یہ دیوانہ تو چھوڑے گا نہیں، تو کہہ رہا اچھا بیٹھو بیٹھو میں تمہیں مرید کرتا ہوں۔ تو بیٹھا کے جھوٹ پوٹ کے مرید کر دیا، کیونکہ یہ بغداد کے مشہور ڈاکوؤں کا سردار، یہ اپنے قافلے کے ساتھ جا رہا تھا، پکڑ لیا۔ تو کہا اچھا بیٹھو، جھوٹ پوٹ کے مرید کیا۔ تو عبداللہ کہنے لگا حضرت کب آئیں گے؟ کہا یہی رہو، میں بہت جلدی آؤں گا، اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلا گیا چوری کر۔ ابھی ادھر عبداللہ میرا پیر آئے گا، مجھے میرے رب کو تک ملائے گا، میرا پیر آئے گا رب العلا تک مجھے پہنچائے گا۔ گزرتے جا رہے وقت، پھر ایک رات، رات کی تاریکی، سناٹے کا لمحوں کا لمحے، ایک حسین چہرہ، ایسا چہرہ کہ رات میں اجالا ہو گیا، میرا پیر آ گیا میرا پیر۔ جب عبداللہ نے دیکھا چہرے کا حسن تو عبداللہ دیکھتے رہ گئے، کہے عبداللہ تو بھٹک گیا ہے، تجھے جو مرید کر کے گیا ہے وہ تیرا پیر نہیں ہے، بغداد کے ڈاکوؤں کا سردار ہے۔ تو کہا تیرا حسن میرے دل میں جگہ بنا رہا، اللہ کی قسم تو میری پیر کی بے عزتی کر رہا ہے، اگر تیرا چہرہ اتنا حسین نہ ہوتا، تیرے چہرے کی خوبصورتی میرے دل میں جگہ نہ بناتی تو میں تیری گردن اڑا دیتا۔ میرے پیر کو ڈاکو کہہ رہا ہے، تو ہے کون؟ تو انہوں نے کہا میں ہوں خضر، میرا کام ہے بھٹکتے ہوئے لوگوں کو راستہ دکھانا، تم بھٹک گئے ہو، میرا کام تھا میں تمہیں راستہ دکھا دوں۔ وہ عبداللہ کہتا ہے اللہ کی عزت کی قسم اب میرے پیر پر میرا یقین بڑھ گیا ہے، یہ میرے پیر کا صدقہ ہے کہ آپ جیسی شخصیت کی زیارت میں نے کر لی، اور یقین بڑھ گیا۔ حضور اب کچھ نہ کہے، میں کسی لائق نہیں تھا، یہ میرے پیر کا کرم، خضر علیہ السلام کی زیارت ہو گئی، یہ تو ابھی تو خضر مل گئے ابھی سے۔ 3 دن تک وہ مسلسل آتے رہے، سمجھاتے رہے، لیکن دیوانہ تو دیوانہ، میرے پیر آئے گی۔ ادھر یہ ڈاکو اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کیا، کہا سنو یار روز یہاں چوری یہاں چوری یہاں چوری یہاں چوری،
دوسرے دن کھا لو، تیسرے دن ختم ہو جاتا. کیوں نہ دارالسلطنت پر حملہ کیا جائے یار، اور کچھ مال مل جائے، کچھ دن تک بیٹھ کے کھایا جائے. ہاں یہ بات بڑی سچی. چلو آج دارالسلطنت پر حملہ، سارے ڈاکوؤں نے ساری باتیں ہو گئی. ٹھیک ہے رات کے فلاں بجے یہاں ملو. سارے لوگ بغداد میں اکٹھا ہو گئے. چلو آؤ. دیکھا ایک بہت بڑی حویلی ہے. حویلی کے باہر ایک بڑھو لیٹے ہو. ڈاکو کے سردار نے کہا بابا اٹھو. کہا کیا بات ہے؟ کہا بابا یہ حویلی کس کی ہے؟ اس زمانے کے لوگ بھی بزرگ لوگ کہنے لگے او بیٹو یہ حویلی اس شہنشاہ کی ہے جس کے در کی مٹی بھی سونا ہے. آنکھوں میں چمک آ گئی. ارے باپ رے بہت بڑی بادشاہ کی حویلی آ گئی. یہ تو ایسے بادشاہ کی حویلی ہے جس کے در کی مٹی بھی سونا ہے. اس در سے مٹی مل گئی تو تمہارے بھاگ جگ جائیں گے. اور یہ تو فوراً سب کو الرٹ کر دیا. تم ادھر آؤ، تم ادھر آؤ، تم ادھر جاؤ، تم ادھر جاؤ، تم ادھر جاؤ، تم ادھر جاؤ. چاپ کو چاروں طرف سے اس محل پر حملہ کرو. اور میں پیچھے سے جاتا ہوں. ڈاکوؤں کا سردار نے کہا میں پیچھے سے جاتا ہوں. پیچھے سے گیا تو دیکھا ایک شخصیت جن کو دنیا غوث اعظم کہتی ہے، وہ نماز پڑھ رہے ہیں. کچھ رجال الغیب ہے. رجال الغیب ایسے لوگوں کو کہتے ہیں جو نظر نہیں آتے. ایسے مرد ہوتے کھڑے ہوئے. یہ بندہ دیکھ رہا ہے چپکے سے. اور جیسے انہوں نے نماز پڑھا شاہ بغداد کہا حضور ہمارے یہاں کے ابدال کا انتقال ہو گیا، ہمیں ابدال دیجئے. غوث اعظم نے فرمایا ایک شخص پیچھے چھپا ہے پکڑ لو. اب وہ لوگ آئے اس کو پکڑے. اب کانپنے لگا رے باپ مر گئے. تو کہا سن. غوث اعظم فرماتے میں تجھے فلاں جگہ کا ابدال بنا کے بھیجا. کہا حضور میں کوئی ولی نہیں ہوں، میں اندھیری رات کا مسافر ہوں. مصیبت کا مارا ہم نے دارالسلطنت پر حملے کے ارادے سے ہماری حاضر. غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں ابھی تو جو کچھ بھی تھا تو تھا، لیکن اب میں تجھے ولی بنا کر بھیج رہا ہوں. تو کو ابدال بنا رہا ہوں. تو تھا جو کچھ بھی تھا لیکن اب میں تجھے بنا. تو فلاں جگہ کا وہ ابدال ہوگا. لے جاؤ اس کو لے جاؤ. پل بھر میں وہ ڈاکو اور ولی نہیں ابدال ہو گئے. اب ان کو لے کر رجال الغیب چلے تو راستے سے آواز ادھر سے راستہ بند ہے، ادھر نہ جاؤ. کیوں کیا معاملہ ہے؟ ایک دیوانہ برسوں سے کھڑا ہے میرا پیر آئے گا، میرا پیر آئے گا، میرا پیر آئے گا. راستہ جام ہے. تو انگوٹھے کے بل یہ کھڑے ہوئے. دیکھا تو یاد آیا ارے باپ رے ہم ہی تو اس کو مرید کر کے گئے تھے جھوٹ پھوٹ کے. یاد آ گیا ہم ہی تو مرید کر کے گئے تھے. یہی رہ میں آتا ہوں. اور یہ ابھی بھی کھڑا ہے. یہ یہیں سے چلائے ارے عبداللہ تیرا پیر میں آ گیا آ گیا آ گیا. عبداللہ وہیں سے چلانے لگا اے دنیا والو سب جھوٹے ہو، میرا پیر جھوٹا نہیں ہو سکتا. وہ دیکھو میرے پیر آ گئے، میرے پیر آ گئے. پھر یہ جا کر عبداللہ کو سینے سے لگاتے ہیں تو وہ